السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج اس وقت ہم اس مجلس میں عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص عید الاضحیٰ سے متعلق اس وقت 3 باتوں پر مسلمانوں کے درمیان کچھ الجھنیں، پریشانیاں اور بے چینیاں پائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا موضوع یہ ہے، جو مختلف احباب کی طرف سے مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں باتیں، کہ بات یہ آ رہی ہے کہ ایک قربانی یعنی ایک بکری، ایک بکرا یا بڑے جانور کا ایک حصہ پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ مختلف احباب کی طرف سے یہ باتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر طور پر میں وضاحت پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال تو مختصر ہے، لیکن اس کا جواب تحقیقی اعتبار سے بڑا طویل اور تفصیلی ہے، لیکن عوامی فائدے کے لیے نچوڑ کے طور پر مختصر جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور صحابہ سے لے کر امت میں آج تک علماء اہل سنت، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کے درمیان جو رائج ہے، یعنی صراط مستقیم اور مومنین کا جو راستہ ہے، اس کو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے کے ذریعے قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے یہ امت بھی شامل ہے۔ دوسری طرف احادیث مبارکہ میں قولی اور عملی دونوں حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانیاں بھی دی ہیں اور مسلمانوں کو، صحابہ کو قربانی دینے کی ترغیب بھی فرمائی۔ بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان عندہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جن کے پاس گنجائش ہے، جو صاحب استطاعت ہیں اور اس کے باوجود قربانی دینا نہیں چاہتے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا اور قربانی نہ کرنے والے کے لیے زجر فرمایا ہے۔ گویا یہ حکم وعید کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے علماء کرام مجتہدین فرماتے ہیں کہ قربانی امت پر واجب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایک قربانی کیا تمام گھر والے کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ قربانی جو صاحب استطاعت، صاحب نصاب پر واجب ہے،
وہ قربانی جس شخص پہ واجب ہے اس کی طرف سے ایک قربانی ادا کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر وہ صاحب استطاعت چاہے تو اپنی طرف سے ایک بکرا، ایک بکری یا ایک جانور میں حصہ یا پورا کوئی جانور اپنے اہل خانہ فیملی کی طرف سے پیش کر دے۔ یہ تبرع ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن وہ قربانی جو ایک صاحب استطاعت پر واجب ہے اس کو اپنی طرف سے ادا کرنی ہے، اور اس قربانی میں وہ فیملی کے تمام لوگوں کو شامل کر لے، اور شامل کرنے کی یہ بات کرنا اور اس کو حدیث کی طرف منسوب کرنا، یہ ایک طرح سے حدیث نہ سمجھنے اور حدیث کا نام لے کر دھوکہ دینے کی ایک کوشش ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک قربانی تمام اہل استطاعت، صاحب استطاعت یا جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دے تو کافی ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بندے پر قرآن کے ذریعے اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر واجب کیا ہے، اس میں دوسروں کو اپنے واجب کی ادائیگی میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سلسلے میں یہ کہنا دلیل کے طور پر کہ ایک فیملی کے لیے ایک قربانی کافی ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے۔ میں تیزی کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مثال دیا جاتا ہے، پیش کی جاتی ہے حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نمبر 3122 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدہما عن امته لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس معنی کی بہت ساری حدیثیں مختلف متعدد کتابوں میں موجود ہیں، اور اس حدیث سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی میں ایک جانور میں اپنا بھی نام لیا، ایک بکرے، ایک مینڈھے میں کو اپنی طرف سے بھی پیش کیا، اور آل محمد کی طرف سے بھی اسی مینڈھے کی قربانی میں آل محمد کو بھی شامل کیا۔ اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں علماء، محدثین، اصولیین کہ یہاں یہ بات طے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں میں جب آپس میں ٹکراؤ ہو، دونوں میں الگ الگ باتیں دکھ رہی ہوں، تو امت کے لیے قول رسول کو ترجیح ہے، قول رسول پر عمل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عمل کہ حضور نے ایک مینڈھا اپنی امت کی طرف سے قربانی دی اور دوسرا مینڈھا اپنی طرف اور اس میں اپنے آل کو شامل فرمایا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لیکن حضور نے جو حکم قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، شریک نہ ہو، اس میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور حضور نے جو قربانی دی وہ حضور کا عمل ہے۔ عمل میں یہ بات ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ رسول پاک کی ذات کے اعتبار سے بہت سارے اعمال آپ کی خصوصیات ہوتی ہیں، ان سے امت کے لیے استدلال کرنا اور قول کو رد کرنا یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے، بلکہ علمی رویے کے خلاف اور علماء، مجتہدین، اسلاف، صالحین کے خلاف رویہ ہے۔ قول میں یہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، وہ ضرور قربانی دے، یہ قول رسول کا حاصل ہے۔ اب رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نام کے ساتھ آل محمد کو شامل فرمایا، اور اس بنیاد پر یہ حکم دینا
کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، یہ حدیث کے فہم میں انتہائی اپنی ناقص فہم اور کم فہمی کا ثبوت دینا ہے۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، علماء نے فرمایا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ آل محمد کو شامل فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی میں فیملی کو شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے بچے کے بچے، نواسے، پوترے، یہ سارے لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جس حدیث سے وہ دلیل لاتے ہیں اس حدیث میں حضور نے آل محمد کو شامل فرمایا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آل محمد میں اگر ازواج مطہرات شامل ہیں تو آل محمد تو عام ہے، اس سے خاص، یعنی آل محمد میں تو بہت سارے شامل ہیں۔ آل محمد میں تو کل مؤمن تقی، ہر متقی مسلمان کو بھی آل محمد میں کہا گیا ہے، نبی کی آل ہے۔ اس سے خاص جس میں خاص لوگ شامل ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اور اس خاص اہل بیت میں حضور نے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کو بھی شامل فرمایا ہے، اور حضرت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں، بلکہ رسول پاک کے داماد حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب اہل بیت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کے نواسے امام حسن و حسین بھی شامل ہیں، اور داماد و چچازاد بھائی حضرت علی بھی شامل ہیں، تو اہل بیت میں شامل ہیں، تو آل محمد میں تو بدرجہ اولا شامل ہوں گے۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھائی ایک قربانی اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنے نواسے کو بھی شامل کر لیں، جبکہ جو لوگ ایک قربانی کو ایک فیملی کی طرف سے کہتے ہیں وہ بھی اپنے قربانی دینے والے صاحب استطاعت کے اپنے بچے اور بیوی تک ہی لمٹ رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں، اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث سے تو آل محمد میں صرف ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ نہیں بلکہ نواسے اور حضرت علی بھی شامل ہیں، اور یہ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور حضور کے قول سے، حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے آل نہیں بلکہ اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں۔ تو پھر اس حدیث سے یہ جو حد بندی کر رہے ہیں کہ اپنے بچے اور بیوی، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ نہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، اس پر کوئی حدیث آج تک پیش نہیں کی گئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے اپنی رائے پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ حضور نے ایک قربانی دی اپنی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، الگ سے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے قربانی نہیں دی، تو سب سے اب یہ کتنی بڑی یعنی بچکانہ بات ہے کہ پہلے یہ بات ثابت کر دیں کہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین صاحب استطاعت، صاحب نصاب تھیں، ان پر قربانی واجب تھی۔ وہ لوگ جن کے گھر میں خود حضرت عائشہ کی حدیث پاک انہی کتابوں میں موجود ہے کہ فرماتی ہیں کہ 3 دن بھی اہل بیت نے شوربے والا کھانا نہیں کھایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان پر قربانی واجب تھی۔ پہلے یہ ثابت کریں اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر قربانی صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود ان سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کر کے کافی قرار دے دیا۔ لوگ ذرا غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کو شامل کیا ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور آل محمد میں تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، حضور کی صاحبزادی، نواسے، حضرت علی سب شامل ہیں، بلکہ عام معنی میں جائیں تو کل مؤمن تقی، ہر مومن متقی شامل ہے اس میں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی شرح انجاح الحاجہ میں اس حدیث کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ اس میں اراد انہو صلی اللہ علیہ وسلم اراد الاشتراک لجمیع امتہ، تمام امت کو شریک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تفضلا منہ علی امتہ، اپنی امت پر رسول کی طرف سے یہ کرم فرمائی ہے۔ فی الثواب تفضلا انہو صلی اللہ علیہ وسلم اراد اشتراک جمیع امتہ
فی الثواب تفضلا منہ علی امتہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرماتے ہوئے ثواب میں پوری امت کو شامل کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو یہ رسول کی طرف سے تفضل ہے، آپ کی کرم فرمائی ہے کہ آپ نے شامل فرما لیا ہے، اور ازواج مطہرات شامل ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن ازواج مطہرات کی طرف سے الگ سے قربانی نہیں دی گئی۔ یہ سوال اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ ازواج مطہرات صاحب مال صاحب استطاعت تھیں اور انہوں نے اپنی طرف سے الگ سے قربانی نہیں دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر بیوی صاحب مال ہے یا اولاد بالغ صاحب مال خود ہے، صاحب استطاعت ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہو سعۃ، جس کو گنجائش ہو، تو اب وہ جو شخص صاحب مال ہے وہ چاہے کسی کا بیٹا ہو یا باپ ہو، نبی کے اس ارشاد میں شامل ہے کہ اس کے پاس گنجائش ہے، استطاعت ہے، تو اس ارشاد کے مطابق اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے باپ کے قربانی دینے سے اور نام شامل کر دینے سے باپ اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ عقل بھی اور کامن سینس یہ کہتا ہے، نبی کا ارشاد یہ بتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایک باپ اپنے سارے بالغ بچوں کی طرف سے، اور وہ بھی بالغ میں جو صاحب حیثیت مالدار صاحب مال ہوں، ان سب کی طرف سے باپ قربانی ادا کر دے، تو پھر نبی کے اس ارشاد پر کیسے عمل ہوگا کہ من کان لہو سعۃ، کہ جس کو گنجائش ہو وہ قربانی دے تبھی ہمارے عیدگاہ میں آئے، اور اگر قربانی دینے کا ارادہ نہیں ہے تو عیدگاہ میں نہیں آئے۔ وہ جوان بالغ جس کے پاس پیسے مال گنجائش ہے اور وہ قربانی دیے بغیر، قربانی کے ارادے کے بغیر عیدگاہ میں جانے کا حق کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ نبی کے ارشاد کی مخالفت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب رہا ایک بات یہاں پر توجہ دلانے کے قابل یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی مال والی ہے، بالغ بچے مال والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سے قربانی دینا نہ بیوی کی طرف سے شوہر پر واجب ہے، نہ بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے باپ پر واجب ہے، بلکہ جو صاحب مال صاحب استطاعت ہے اس پر اپنی قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ اب فیملی لائف کے اندر فیملی سیٹنگ کے اعتبار سے بیوی صاحب مال ہے، اس کے پاس زیور ہے، پیسے ہیں، اولاد صاحب مال ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، جمع ہے، بینک بیلنس ہے، تو اس کی طرف سے باپ انتظام کر دیتا ہے قربانی کا۔ یہ سوشل میٹر ہے، یہ سماجی گھریلو معاملہ ہے۔ شرعی اعتبار سے ذمہ داری تو جو صاحب مال ہے صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے وجوب کو دوسرا ادا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر واجب ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، اور جس پر واجب ہے وہ اپنے واجب کو ادا کرے گا، اپنے لیے ادا کرے گا۔ اور اگر واجب سے اوپر اٹھ کر کوئی باپ چاہتا ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، یا جو بچے ہماری جو اولاد بالغ یا نابالغ ہیں لیکن صاحب مال صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ایک قربانی کر دیں، یا ان لوگوں کے ہر ایک کے نام سے ایک ایک حصہ یا ایک ایک قربانی کر دیں، تو یہ تبرع ہے، یہ نفلی قربانی ہے، یہ ثواب تحصیل ثواب کے لیے یہ قربانی ہے، یہ نہ واجب ہے نہ واجب الادا ہے۔ ایک خاص بات کی طرف جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت ایک قربانی کی ہے، اس میں اپنے کو اور اپنی امت کو شامل فرمایا، اپنی آل کو شامل فرمایا، اور کثرت سے یہ حدیث موجود ہیں کہ حضور نے 2 مینڈھے پیش فرمائے ہیں، اور اس میں ایک اپنی امت کی طرف سے اور ایک میں اپنا اور آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ توجہ دلانے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث سے پیش کر کے ایک قربانی کو پوری فیملی کے لیے، چاہے اس فیملی کے افراد بالغ صاحب استطاعت ہوں، پھر بھی کافی کہتے ہیں، ان کو اس حدیث پر اور بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی امت کی طرف سے پیش کی ہے، اور حضور کے اس عمل سے وہ اپنے لیے سنت قرار دے رہے ہیں، تو اب حضور نے اپنی طرف سے 2 جانور اکثر کیے ہیں، تو اب امت کے ہر فرد کو پہلے یہ حکم دینا چاہیے کہ نبی کی سنت پر پورا عمل کرنا ہے، تو 2 جانور اپنی طرف سے کرو۔ نبی نے امت کی طرف سے کیا ہے، تم مسلمانوں کی طرف سے کرو، امت رسول اللہ کی طرف سے کرو، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کرو۔ تو جس حدیث سے حوالہ دے رہے ہیں اس حدیث سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے اور اس طریقے کو پر چلنے کے لیے مکمل طور پر اپنانے کا طریقہ تو یہ تھا
کہ رسول پاک کی طرح پہلے ایک قربانی امت کی طرف سے ہونی چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے ہونی چاہیے، اور دوسری قربانی جو اپنے نام کی کر رہے ہیں اب اس میں غور کرتے کہ اپنے لیے اور پوری فیملی کے لیے کریں۔ تو اب یہ اس کو نہیں اٹھایا جاتا، رسول پاک کے اس عمل کو اپنانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس سے ایک بات اور اوپر اٹھ کر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی دی، اس میں آل محمد کو شامل کیا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ لیکن ایک قربانی خاص اپنی امت کی طرف سے دی ہے، متعدد احادیث میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی امت سے خیرخواہی، ہمدردی کا جذبہ ہے، ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، تو حضور نے اپنی امت کی طرف سے قربانی دی۔ کیا امت کو اپنے رسول سے کوئی ہمدردی، کوئی محبت نہیں ہے؟ کیا اس امت کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ تو اگر نبی نے امت کی خیرخواہی میں ایک قربانی دی ہے اور بڑی پابندی سے دی ہے، تو امت کو بھی تو چاہیے کہ اپنے نبی کی محبت میں ایک قربانی نبی کے نام سے پیش کریں۔ بے شک۔ تو اگر عمل اور سنت کو اپنانے کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک صاحب استطاعت مسلمان پر رسول کی سنت کے حوالے سے 3 قربانیاں آتی ہیں۔ ایک تو اپنی طرف سے، دوسری حضور نے امت کی طرف سے کیا ہے، تو ہر مسلمان نبی کی سنت کی پیروی میں ایک قربانی مسلمانوں کی طرف سے کرے، تبھی تو رسول اللہ کی پیروی ہوگی۔ یہ تو 2 قربانی ہو گئی، اور تیسری قربانی یہ ہوگی کہ نبی نے ہمارے لیے کیا، ہم امت کے خیرخواہی میں کیا ہے، تو ہم امت بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کرنے والے کے احسان مندی کا احسان کا احساس کرتے ہوئے کہ نبی نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم امت کے لیے قربانی دی ہے، تو ہم امت کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ رسول پاک کے لیے قربانی پیش کریں۔ تو امت ہونے کی حیثیت سے رسول پاک سے محبت ہے تو ان کے لیے قربانی دیں، اور رسول کی سنت کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے قربانی دیں، امت کے لیے، اور ایک اپنی طرف سے کریں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صحیح طور پہ غور کیا جائے تو ایک صاحب حیثیت مسلمان کو کم سے کم 3 قربانی دینی چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہا یہ کہ دوسری کوئی ایسی حدیث کہ جس میں صحابہ نے ایک قربانی دی اپنی پوری فیملی کی طرف سے، میں جانتا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث پاک، صحیح مستند حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں صحابہ نے ایک ہی قربانی صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود انہوں نے ایک قربانی صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے پیش کی ہو، ایسی حدیث نہیں ملے گی۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہے کہ حدیث نمبر 3148 ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن سفیان الثوری عن بیان عن الشعبی عن ابی سریحۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال حملنی اہلی علی الجفا بعد ما علمت من السنہ کان اہل البیت یضحون بالشاة والشاتین والآن یبخلنا جیراننا۔ یہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے ایک حدیث ہے۔ اصل میں یہ حدیث پیش کرنی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ان عطاء ابن یسار قال سألت ابا ایوب الانصاری، حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم، کہ آپ کے درمیان قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ قال کان الرجل، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یضحی بالشاة، بکری کی قربانی دیتے تھے، عنہ اپنی طرف سے، وعن اہل بیتہ اور اپنے گھر والے کی طرف سے، فیاکلون ویطعمون، تو وہ لوگ اس کو کھاتے تھے اور کھلاتے تھے، ثم تباہ الناس فصار کما ترا، پھر لوگ فخر و مباحات میں مبتلا ہو گئے، فصار کما ترا، تو دیکھ رہے ہو تم جیسا ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، سرسری طور پر حدیث پڑھنے والے اور حدیث کے مفہوم کو، حدیث کے سیاق سباق اور اس کے اسلوب کو سمجھے بغیر حکم لگانے والے
حضرات بڑی سطحی انداز سے بات کر دیتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے بکری کی قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے۔ میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ کاش علم سے اگر بغاوت نہیں ہے تو حدیث پاک کے الفاظ پڑھیں کہ انہوں نے فرمایا یضحی بالشات، بکری کی قربانی دیتے تھے، عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے۔ اب یہاں پر اگر ترجمہ یہ لگا دیں کہ ایک بکری کی قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے، تو یہ اس حدیث پاک کے اسلوب پر ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا بھی عربی کا شدھ بدھ رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایسی بات آتی کہ جس میں یہ بتانا ہوتا کہ ایک قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے، تو پھر جملہ یہ نہیں ہوتا کہ فَيُضَحِّي بِالشَّاةِ، بلکہ جملہ یہ ہوتا فَيُضَحِّي بِشَاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ الف لام کے ساتھ بِالشَّاةِ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بِالشَّاةِ کہنے کے بعد ایک بکری کا ترجمہ کرنا یہ دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بکری کی قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ آج لوگ فخر و مباحات میں مبتلا ہو گئے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں ایک اور دو کو بتانے کے لیے یہ حدیث نہیں آئی ہے، یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جانور کی جنس بتانے کے لیے آیا ہے کہ عام طور پر بکری کی قربانی دیتے تھے، بے شک بکری کی قربانی دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے، لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ لوگ اونٹ، گائے، بڑے جانوروں کی قربانیاں زیادہ دے رہے تھے، اور زیادہ ہر فرد کی طرف سے قربانیاں پیش کی جا رہی تھی، بڑے جانوروں کی قربانیاں زیادہ ہو رہی تھی۔ اس پر توجہ دلانے کے لیے کہا ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں یضحی بالشاة، قربانی بکری کی ہوتی تھی۔ اس میں نہ ایک بتانا مقصد ہے نہ دو بتانا مقصد ہے۔ اگر ایک بتانا مقصد ہوتا تو ایک چھوٹا مولوی بھی پڑھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ عبارت ایسی نہیں ہوتی، بلکہ صحابی کا جملہ ہوتا فَيُضَحِّي بِشَاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، بے شک سبحان اللہ، کہ وہ قربانی دیتے تھے ایک بکری سے، بِشَاةٍ نکرہ کے ساتھ، ایک بکری سے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے۔ حالانکہ فرما رہے ہیں یضحی بالشاة، بکری کی قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والے کی طرف سے۔ بتانا یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو بکری دیتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی بکری ہی دیتے تھے، کوئی دوسرے جانور کا، بڑے جانوروں کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ تو یہاں جانور کے جنس کو بتانے کے لیے حدیث آئی ہے، قول آیا ہے، اور اس کو اس طرح پیش کرنا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی بکری اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے دیتے تھے۔ اس طرح کی حدیث فہمی سے اس وقت فتنے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو قربانی کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے مسئلے میں کوئی بھی اٹھا کر ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں اور اس حدیث سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ حدیث نمبر پیش کر رہے ہیں، حدیث کا نمبر کوٹ کر رہے ہیں، حدیث کے کلمات، الفاظ پیش نہیں کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ، شاید عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیپٹر میں، کسی بھی باب میں، بس کسی بھی مسئلے میں صاف صاف ایک حدیث موجود ہے اور اس کو دیکھ کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جو حدیث کے نام پر چل رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث سے جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث ایک باب میں مختلف ہیں، متعدد ہیں، اور مختلف احادیث سے مختلف باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ بعض وقت حدیثیں آپس میں، حدیثوں کا مضمون ایک دوسرے سے خلاف بھی دکھتا ہے۔ اب یہ حدیث کا باب، کسی بھی باب میں احادیث کو لے کر آنا، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہو جاتا ہے، اور یہی کام ہے علماء کا، مجتہدین کا، علماء راسخین کا، کہ اس باب سے متعلق تمام احادیث کو، تمام روایات کو سامنے رکھ کر ان روایات کی صحت پر، اس کی سندی حیثیت پر گفتگو کر کے، اس کی سندی حیثیت متعین کر کے، صحت خبری اور اس کے بعد صحت اثری کے مرحلے کو طے کر کے ساری احادیث کو سامنے رکھ کر پھر مسئلے کو نچوڑ کر نکالا جائے کہ کیا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی احادیث میں، علماء کے تحقیق و تفتیش کے باوجود بھی
مسائل میں بہرحال علماء راسخین و مجتہدین کے درمیان بھی اختلاف رہ جاتا ہے، اور احادیث کی بنیاد پر اور حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد ہی پہ رہتا ہے۔ تو اس وقت امت کا طریقہ، عوام کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک باب سے متعلق جو احادیث کو علماء نے، مجتہدین نے سامنے رکھ کر جو مسئلہ سامنے فیصلہ کیا ہے، ان میں سے معتبر مستند علماء کرام کی پیروی کریں۔ اگر سب لوگ ایک مسئلے پہ احادیث کی روشنی میں متفق ہو گئے ہیں تو وہی نتیجہ ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر احادیث پر بحث کرنے کے باوجود، تحقیق کرنے کے باوجود اگر علماء اور ائمہ کے درمیان اختلاف بھی رہ گیا ہے تو اس کے باوجود وہ جس علماء کو چاہیں اعتماد کی بنیاد پر ان پر عمل کریں، اور جو لوگ اس منزل پہ ہیں کہ ان علماء کی تحقیقات کا مطالعہ کریں اور ان میں ان کے دلائل کی قوت کو وہ سمجھ سکتے ہیں، دلائل کی مضبوطی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے دلائل کی مضبوطی گہرائی دیکھ کے اس کی پیروی کریں۔ لیکن یہ ذمہ داری وہ لوگ ادا کر سکتے ہیں جن کی ایسی صلاحیت اور استطاعت ہو کہ وہ علماء کی بحث اور تحقیقات اور ان کے استدلال کو سمجھ سکیں اور اس کی مضبوطی کو سمجھ سکیں۔ لیکن عوام کے لیے یہ ہے کہ جہاں احادیث مختلف ہیں، ایک ہی باب میں، ایک ہی مسئلے میں متعدد اور مختلف احادیث کریمہ ہیں، اس میں مستند علماء راسخین نے، مجتہدین نے ان احادیث کو نظر میں رہ کر تحقیق کر کے کیا پیش کیا ہے اس کو اپنایا جائے۔ اگر یہ رواج رہا کہ ایک حدیث اٹھائی اور اس حدیث کو دیکھ کر فوراً مسئلہ بیان کرنے لگ گئے اور اس کو اپنا مسئلہ اپنا موقف بتانے لگ گئے، تو حاضرین محترم ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایک حدیث اٹھائی جا رہی ہے اور حدیث کے نام پر مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہیں اسی کتاب میں اسی مسئلے کے خلاف دوسری حدیث موجود ہے، تو یہ ظاہر میں ایسا دکھتا ہے کہ ایک حدیث پیش کر کے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، حقیقت میں ایسا دکھ رہا ہے کہ حدیث کو اپنے مطلب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو اس حدیث کو جو پیش کر رہے ہیں اور دوسری حدیث اسی کے خلاف موجود ہے تو پھر اس حدیث کو کس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ظاہر میں حدیث پر حمل ہے، حقیقت میں حدیث ہی سے بغاوت ہے، بے شک حدیث ہی کی مخالفت ہے۔ ابھی دیکھیے اسی ابن ماجہ کے اندر، غور سے سنیے، اسی ابن ماجہ کے اندر اس باب کی، باب عن کم تجزئ البدنۃ والبقرہ، کہ یہ ایک باب ہے کہ اونٹ اور گائے یہ کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی، یعنی اس میں کتنے حصے ہوں گے۔ اس باب میں جو پہلی حدیث ہے 3131 پہلی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو قربانی کا وقت آ گیا، عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی الجزور عن 10، تو ہم لوگ اونٹ میں 10 کی طرف سے شامل ہو گئے، شریک ہو گئے، والبقرۃ عن 7، اور گائے میں 7 کی طرف سے شامل ہو گئے۔ یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث جس سے ثابت ہوا کہ اونٹ میں 10 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، 10 کی طرف سے حصہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو حوالہ بنا کر آج ایک پمفلیٹ، ایک فولڈر نکلا ہے جس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ گائے میں 7 آدمی کی طرف سے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ دیکھیں کہ یہ 3131 حدیث نمبر ہے، اور جسٹ اسی کے نیچے 3132 ہے، 31 کے بعد 32 نمبر حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نحرنا بالحدیبیۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں اونٹ کو ذبح کیا 7 کی طرف سے اور گائے کو ذبح کیا 7 کی طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اب اس علمی تحقیقی بحث میں جانے کے بجائے میں لوگوں کو، عوام کو، مسلمانوں کو صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ اسی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3131 میں اونٹ کے لیے 10 حصے کا ذکر ہے، اور 3132 میں نیچے ہی وہی حدیث، دوسری حدیث ہے جس میں اونٹ میں 7 حصے کا ذکر ہے۔ تو آخر وہ لوگ جو اونٹ میں 10 حصہ کہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث اٹھا کے پیش کر دی کہ اونٹ میں 10 حصہ ہے، نیچے والی حدیث کیوں نہیں پیش کی؟
ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچے والی حدیث کیوں نہیں پیش کی؟ تو یہ آج کل یہ طریقہ چل رہا ہے کہ اپنے مطلب کی جو حدیث ہے وہ اٹھا کر پیش کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلی حدیث جس میں اونٹ کے لیے 10 حصے کی بات کی گئی ہے اسے پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہی حدیث دوسری کتابوں میں بھی ہے. نسائی میں بھی یہ روایت حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، لیکن دونوں روایتوں میں انبأنا الفضل ابن موسیٰ، یہ فضل ابن موسیٰ ایک راوی ہیں، یہ اس روایت میں ابن نسائی کی روایت میں بھی موجود ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی موجود ہیں. گویا یہ مدار ہو گئے اس حدیث کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کے مدار ہو گئے ہیں. اور ان کے بارے میں یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم محدث ہیں، جن کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جس حدیث کو یحییٰ ابن معین نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں ہے. اور عظیم ناقد حدیث ہیں حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں فضل ابن موسیٰ کے بارے میں ان کی طرف سے آیا ہے کہ یکذبہ یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین کہتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا. ان کی تکذیب کی ہے انہوں نے کہ فضل ابن موسیٰ جھوٹ بولنے والے راوی ہیں. تعجب کی بات ہے کہ جو بات بات پر حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، راوی کو ضعیف کہہ کے حدیث کو ضعیف کہہ کے رد کرنے کی جو لوگ عادی ہیں، وہ اس ایک اونٹ میں 10 حصے والی حدیث کو اٹھا کر عام کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہاں تک نہیں دیکھا کہ اس روایت میں جو فضل ابن موسیٰ ہیں ان کی یحییٰ ابن معین نے تکذیب کی ہے، ان کو جھوٹا کہا ہے اور اس کو پیش کر رہے ہیں. دوسری بات، اسی حدیث کے 3131 کی حدیث میں 10 حصے ہیں اور 3132 والی حدیث میں اونٹ کے اندر اسی 7 حصے کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ ابن ماجہ کی دوسری روایتیں، ابو داؤد کی دوسری روایتوں میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں موجود ہیں. متعدد روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں. ان متعدد صحیح روایتوں کے مقابلے میں یہ ایک شاذ روایت کو پیش کرنا جس میں راوی بھی یحییٰ ابن معین کے نزدیک جھوٹا ہو، اس کو پیش کر کے امت میں مسلمانوں میں عام کرنے کے پیچھے کیا نیت ہو سکتی ہے وہ مسلمان اسے سمجھ سکتے ہیں. بے شک کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، اور کیسی حدیث کی کیسی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث سمجھنے کا کیا انداز ہے، کیسا طریقہ ہے کہ ایک شاذ روایت کو اٹھا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میدان حدیبیہ میں 700 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، اس میں 700 لوگ شریک ہوئے تو 10-10 کے حساب سے پڑے. حالانکہ پہلے میدان حدیبیہ میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ 700 تھے. خود احادیث میں روایتیں موجود ہیں، 1000 کی روایت بھی ہے، 1400 کی روایت بھی ہے، 1400 صحابہ تھے. تو اب اس لحاظ سے 70 اونٹ پر تقسیم کر کے بتائیں کہ کیسے بٹیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات، ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے اسی ابن ماجہ کی جو روایت نقل کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بھی حدیبیہ ہی کی ہے. انہوں نے خود فرمایا ہے نحرنا بالحدیبیۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، اونٹ کو 7 کی طرف سے اور گائے کو بھی 7 کی طرف سے. تو اب میدان حدیبیہ کی اس روایت کو بھی اس روایت نے کلیئر کر دیا کہ بات صحیح یہ ہے کہ میدان حدیبیہ میں بھی اونٹ 7 کی طرف سے اور گائے 7 کی طرف سے ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگر ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ حدیث اٹھا لیتے ہیں اپنے مطلب کی حدیث یا اپنے پسند کی حدیث، تو دوسری حدیثوں کو ترک کرنے کی بنیاد بتائیں، وجہ بتائیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل اور صحابہ کی بیان کی ہوئی جو روایتیں حدیثیں ہیں ان کو جو وہ چھوڑ رہے ہیں، ترک کیا ہے، اس ترک کرنے کی بنیاد کیا ہے، اس کو بتانے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے. ورنہ حدیث پر عمل کر کے بھی حدیث کی بغاوت کے مجرم ہیں، حدیث سے بغاوت کے مجرم ہیں. کہ اب آپ دیکھیے، میں ابھی ایک سن رہا تھا، ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج ہے، عام ہو رہا ہے کہ اس میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ ایک قربانی ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے، ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے. اس میں وہ ایک روایت نقل کی گئی کہ یہ روایت نقل کی، جو شخص اس بات پر توجہ دیں کہ یا ایھا الناس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، ان مخنف ابن سلیم.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3125، اور یہی حدیث ابو داؤد میں ہے جس کا حدیث نمبر ہے 2788. یہ روایت دونوں کتابوں میں موجود ہے. میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ لوگ سن کر دیکھ لیں کہ اس میں پیش کرنے والے صاحب نے یہ پیش کیا کہ حضور نے حج کے موقع پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. وہ بول رہے ہیں اضحیۃ ایک قربانی ہے، ہر سال ہر اہل بیت پر، ہر گھر والے پر ایک قربانی ہے. یہ بول رہے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں چاہے ابن ماجہ میں ہو یا ابو داؤد میں ہو صرف اضحیہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں ہے اضحیۃً و عتیرۃً. لیکن بولنے والے نے واٹس ایپ پہ میسج موجود ہے صرف اضحیہ کا لفظ استعمال کیا، عتیرۃً کا حدیث میں دوسرا ٹکڑا چبا گئے، کھا گئے. اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ پیش کرنے والا حدیث پیش کرنے میں کتنا دیانتدار ہے. اٹھا کر دیکھ لیں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3125، ابو داؤد میں حدیث نمبر 2788. یہ حدیث موجود ہے اور اس میں ہے کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرۃ. دونوں لفظ موجود ہیں کہ ہر سال ہر اہل بیت پر، ہر صاحب خانہ پر ایک قربانی ہے اور ایک عتیرہ ہے. اب انہوں نے عتیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ چھپانا چاہتے تھے کہ ابھی لفظ عتیرہ بولیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ عتیرہ کیا ہے. اور عتیرہ کو خود حضور نے واضح کر دیا کہ یہ عتیرہ، حدیث میں روایت میں واضح ہے کہ یہ عتیرہ یہ رجبیہ ہے، یعنی رجب کے مہینے میں جو لوگ قربانی کرتے تھے اس کو عتیرہ کہا گیا ہے. اب وہ یہاں پر جب یہ بات آئے گی کہ عتیرہ یعنی رجب والی قربانی بھی حضور فرما رہے ہیں کہ ہر اہل خانہ پر ایک قربانی ہے، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی اور ایک رجب والی قربانی. اب وہ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر اہل خانہ پر ایک قربانی ہے، یعنی اہل بیت کی طرف سے، فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے. اب عتیرہ کا لفظ نہیں بول رہے ہیں کہ پھنس جائیں گے. ہائے 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 ہائے. حالانکہ عتیرہ رجبیہ کا لفظ موجود ہے وہاں پر، لیکن عمدن اس کو بولتے ہوئے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ پھنس نہ جائیں. اللہ اکبر. حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ اس کو نہیں کہتے ہیں. پیش کرنا چاہیے حدیث کو، اور حدیث کو پیش کر کے اگر اس حدیث کی صحیح تطبیق ہے تو پیش کریں، نہیں تطبیق ہے تو اسے قابل عمل مانیں اور اس پر عمل کریں. اب یہاں پر جو پیش کیا گیا کہ حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگو، تمام اہل خانہ پر ایک قربانی ہے بقرعید والی اور ایک قربانی ہے رجب والی جس کو عتیرہ کہا گیا ہے، دونوں کا ذکر ہے. تو آپ صرف بقرعید میں ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ رجب والی قربانی کو کیوں کھا جا رہے ہیں؟ رجب والی قربانی کا بھی جب اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو رجب والی قربانی کا بھی تذکرہ کیجئے. ابھی مسلمان سنیں گے تو کہیں گے یہ تو اب نئی بات آ گئی کہ اب ایک رجب میں بھی قربانی کرنی ہے. حالانکہ علماء کے درمیان یہ بات معلوم ہے کہ حضرت امام شافعی کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک آج بھی عتیرہ رجبیہ کی قربانی مستحب اور جائز ہے. لیکن ابھی لوگ سنیں گے کہ ایک قربانی بقرعید میں ہے اور ایک قربانی رجب میں ہے، تو مقصد ہے قربانی کو کم کرنا. اب عتیرہ کا لفظ بولتے تو ایک قربانی بڑھ جاتی. ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، تو قربانی کو کم کرنا ہے کہ وہ ان کے بیٹے جوان ہیں، بالغ ہیں، کمانے والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو ابھی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر کے اس کو کم کرنا ہے. اب عتیرہ بول دیتے تو اپنے مقصد میں فیل ہو جاتے کہ ایک اور بڑھ جا رہی ہے. رجب والی قربانی، ایک تو یہ اس کو چیٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو دھوکہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حدیث پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ اضحیۃً ہے، پہلے تو اضحیۃً کو اضحیۃً پڑھا اور دوسرے اضحیۃً کے بعد عتیرۃً جو ہے عتیرۃً کا لفظ ہی نہیں بولے، چبا گئے. دوسری بات سنیں کہ اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بھی پیش کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی پیش کیا ہے. لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد امام ابو داؤد نے اس پر اپنا نوٹ لگایا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ھذا خبر منسوخ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ھذا خبر منسوخ، کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یہ امام ابو داؤد جو عظیم محدث بھی ہیں اور ناقد حدیث بھی ہیں،
راویوں کے جرح کے سلسلے میں ان کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے حدیث نقل کرنے کے بعد ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن ابو داؤد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہ تبصرہ رکھ دیا ہے، کامنٹس رکھ دیا ہے کہ ھذا خبر منسوخ، یہ خبر منسوخ ہے۔ آخر مولوی علماء کہلانے والے، حدیث دن رات احادیث کی بات کرنے والے، جب حدیث کی کتابیں کھولتے ہوں گے، کھولے ہیں تو اس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اب تماشا یہ ہے کہ جس حدیث کو امام ابو داؤد نے منسوخ کہا ہے، اسی حدیث کے ایک کلمے کو لے کر کہ لوگوں نے کہا کہ ہر گھر والے کی طرف سے ایک قربانی ہے، اس خبر منسوخ کی بنیاد پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ یعنی حاصل یہ کہ اس ایک بات میں دو دھوکے، ایک تو منسوخ حدیث کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، دوسرے اس حدیث کے اندر جو دو کلمے تھے اس میں سے ایک کو پیش کیا اور ایک کو کھا گئے، اللہ اکبر، چبا گئے۔ تو حاضرین محترم، حاضرین و سامعین، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کل بھی احادیث کے پر عمل کرنے والے تھے، آج بھی احادیث پہ عمل کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور احادیث میں بلکہ احادیث کے عطر عطیر کو حاصل کر کے عمل کرنے والے کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو احادیث کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور احادیث کے نمبر اور کوڈ کو اٹھا کر پیش کر کے اپنی بات کر کے نکل جاتے ہیں، اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی حدیث انہی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو دونوں حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور دونوں حدیثوں کی تطبیق بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو عمل کی بھی وجہ بتاتے ہیں، اور اگر کسی حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس پر نہ کرنے کی بھی وجہ بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہم حدیث کو حدیث مان کر حدیث سے بغاوت کے مجرم نہیں ہو سکتے۔ اگر حدیث ہے تو حدیث کو ہم مانیں گے اور حدیث کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث کو حدیث مان کر اور اس کا کوئی جواب نہ دینا، کوئی حل پیش نہ کرنا، یہ حدیث سے بغاوت ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ قربانی ایک فیملی کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ ہو گئی کہ قربانی میں اونٹ 10 آدمی کے لیے کافی ہے، 10 کی طرف سے کافی ہے۔ تو میں اس موقع پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی بنیاد پر کہ حضور نے ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کی اور ایک میں اپنا اور اپنے اہل بیت کا نام لیا، اس بنیاد پر ایک فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے، تو میں تو ان کو خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احادیث صحابہ کی موجود ہیں، جو اس پر سب متفق ہیں کہ بھائی گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، کچھ لوگ کہہ لیں کہ 10 حصے ہیں، چلو 10 حصے ہیں، 7 حصے ہیں، تو 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اور آپ کا مقام ہے کہ آپ نے ایک قربانی میں پوری امت کو شامل کر دیا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا جو اپنے نام سے کیا اس میں بھی آل محمد کو شامل کر دیا ہے، آل محمد کو شامل کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کی نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اگر اپنے بالغ اور باحیثیت صاحب استطاعت اولاد بیٹا بیٹی کی طرف سے بھی ایک ہی بکرا کر دے یا ایک ہی قربانی کر دے، تو سوال یہ ہوا کہ ایک بکری میں ایک باپ کی 4 بیویاں ہوں اور ہر بیوی سے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں، تو 40 بچے ہو جائیں گے، 4 بیویاں ہوں گی، 44 آدمی ہو سکتے ہیں، ایک باپ 44 اولاد کی طرف سے قربانی پیش کرے، تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور اس اصول کی بنیاد پر تو ایک بکری میں 44 حصے بن گئے، سبحان اللہ، ایک بکری میں 44 لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، تو اب گائے اور اونٹ میں 7 حصے اور 10 حصے ہونے کی کیا لمیٹیشن کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے کی بات کی گئی ہے، وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ 7 حصے باہر والوں کے ہوں گے، ہائے ہائے، دوسروں کے ہوں گے، غیروں کے ہوں گے۔ 7 آدمی کی طرف سے گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، 7 آدمی کی طرف سے اونٹ بھینس بیل کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ 7 آدمی ہمارے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، باہر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، باہر والے بھی ہو سکتے ہیں، تو گائے میں 7 ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کے یہاں بکری میں 40-50 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک طرح سے احادیث مبارکہ میں جو قربانی کے اصول متعین کیے گئے ہیں، اس اصول کو باطل قرار دینا ہے، اس اصول کو کنڈم کرنا ہے، اس اصول کو عبث قرار دینا ہے۔
کہ ایک آدمی کی طرف سے، ایک باپ کی طرف سے، سارے بچوں اور فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ یہ قربانی واجب سے ہٹ کر، واجب کی ادائیگی سے ہٹ کر اگر اپنے بچوں کی طرف سے کوئی دے رہا ہے تبرعاً ثواب کے طور پر، اللہ کی طرف سے ثواب کی تحصیل کے لیے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن واجب کی ادائیگی جس پر واجب ہے اسی کے لیے ہوگی اور اسی سے ہوگی، اسی کی طرف سے ہوگی۔ اب وہ گھر میں بیٹے کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، صاحب استطاعت اولاد کی طرف سے، صاحب استطاعت بیوی کی طرف سے قربانی کا نظم، انتظام باپ کر دے، شوہر کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن واجب اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور دینا اسی کو ہے جو صاحب استطاعت ہے، نہ کہ صاحب استطاعت بیوی کی طرف سے شوہر پہ قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ صاحب استطاعت اولاد کی طرف سے، بیٹے بیٹی کی طرف سے باپ پہ قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہی پہ واجب ہے اور انہی کو ادا کرنا ہے۔ اب ان کی طرف سے گھریلو معاملات کے اعتبار سے، گھریلو منتظم کی حیثیت سے باپ قربانی کا انتظام کر دے اور کرا دے تو یہ ان کا اپنا پرسنل اور گھریلو معاملہ ہے۔ بے شک۔ اب یہ دو مسئلے تھے، اور تیسری ایک بات اور تھی، لیکن اس بات کو ابھی انشاءاللہ یہ قربانی سے ہٹ کر گفتگو ہے، تو یہ چند باتیں میں نے پیش کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں اور تھیں۔ احادیث میں کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی طرف سے اور ایک ان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی ہے، تو اس کو بنا کر بنیاد بناتے ہیں اس طرح سے کہ ایک فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ تو میں کہوں کہ نسائی کے اندر حدیث نمبر 4390 حدیث نمبر ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نقل کرتے ہوئے 2 مینڈھا قربانی کرتے تھے۔ حضرت انس سبحان اللہ 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2790 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی 2 قربانی کرتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیا بات ہے آپ 2 مینڈھے قربانی کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وصیت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اب حدیث میں یہ دیکھ کر کہ ایک قربانی حضور نے اپنے نام کیا، اس میں آل محمد کو شامل کر دیا، یہ وہ نیچر ہے جو نبی سے اپنے کو برابری کرنے والا نیچر ہے اللہ کہ ہم بھی اپنی قربانی میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کو شامل کر دیں، حالانکہ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی نے تو آل کو شامل کیا، اور آل میں بیٹے نواسے داماد سب شامل ہیں، اور آج کرنے والے جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ نواسے پوترے داماد سب کو اس میں شامل کر دیں جو رسول نے شامل کیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد 2 مینڈھے قربانی کیے ہیں۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت علی موجود تھے، لیکن ان سے قربانی کی کوئی روایت نہیں مل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار کے زمانے میں سرکار جو قربانی کرتے تھے وہ حضرت علی بھی اس میں شامل تھے، اس لیے حضرت علی سے اس زمانے کی قربانی نہیں آ رہی ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت علی نے 2 قربانیاں کی ہیں، 2 جانور 2 مینڈھے قربان کیے، اور پوچھنے پر بتایا کہ مجھے نبی نے یہی وصیت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر صحابہ کے عمل سے لینا ہے تو حضرت انس 2 مینڈھے کر رہے ہیں، حضرت علی 2 مینڈھے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ پوری امت پہ 2 مینڈھے قربانی کرنا واجب ہے؟ بے شک۔ حدیث موجود ہے۔ مولانا اس ایک سوال ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم میں بیچ میں ایک بات آخری بات عرض کر دوں کہ حضرت امام نووی جو عظیم محدث مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا، کہ اس بات پر امت کا، علماء امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ بکری کے اندر اشتراک جائز نہیں ہے، یعنی ایک بکری کے اندر ایک مینڈھا، بکری کے جنس سے دمبا ہے، مینڈھا ہے، بھیڑ ہے، اس میں اشتراک جائز نہیں ہے۔ حضرت امام نووی نے اس کو اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور جب امت کا اجماع اس بات پر ہو گیا ہے، اب اس کے بعد نئی بات کرنا تو وہی ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ اکبر، کہ جو مومنین کی راہ سے ہٹ کر غیر ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر راستہ بنا لے،
جو ایمان والوں کا راستہ غیر سبیل المومنین، مومنین جس پر اجماع کر چکے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ بنا لے تو اللہ فرماتا ہے وہ جدھر مڑے ہیں ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، نولہ ما تولا، جدھر پھرے ہیں ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور ایسے کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، ہم ڈالیں گے، وساعت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایمان والے جس پر متفق ہو چکے ہیں اس اتفاق سے ہٹ کر ایسی باتیں کرنا جو بالکل اپنے لیے الگ سی بات ہو اور ایک منکر شاذ جیسی بات لے کر میدان میں پھیلانا، انتشار پیدا کرنا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ امت میں انتشار کے ذمہ دار ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال میرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے لیے الگ سے آپ قربانی جو ہے کیے ہیں یا کرا ہے بلکہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، تو اس حدیث مبارک سے مولانا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ خود جو ہے ایک ہی جملے میں جو ہے قربانی شامل فرمائی ہے؟ میں نے یہی بات تو کی کہ روایت نظر نہیں آئی مجھے کہ حضرت علی نے حضور کے زمانے میں اپنی طرف سے قربانی پیش کی ہے، یہ روایت نہیں ملی، مجھے نہیں نظر آئی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پہلے یہ تو کہاں ثابت ہے کہ وہ تو خود اس خستہ حالی میں معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس طرح گزر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، حضرت علی کے گھر کا مطالعہ کیجئے، تو وہ کہاں صاحب استطاعت اور صاحب نصاب تھے کہ ان پر قربانی واجب ہوتی۔ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انجاح الحاجہ میں کہا گیا کہ تفضلاً منہ عن امتہ علی امتہ، کہ اپنی امت پر تفضل فرماتے ہوئے حضور نے امت کو اس کے ثواب میں شامل فرما لیا ہے۔ تو ایک تو پوری امت کی طرف سے پوری امت کو شامل فرمایا، امت کی طرف سے دیا، اور دوسرے میں اپنے نام کے ساتھ اپنی آل کو شامل فرما کر یہ رسول پاک کی خصوصیت، امتیاز، امتیازی شان اور نبی کا اختیار سب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیار سے اپنے آل کو شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ ان کے لیے تسلیہ، تسلی سب ہے کہ تسلی ہو گئی کہ وہ لوگ اس استطاعت میں نہیں تھے کہ انہیں وہ قربانی دیتے، اور ان پر قربانی شرعاً واجب بھی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ شامل فرما کر ان کو تسلی بھی دی۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈے کی قربانی کی ہے، یہ ثابت ہے، اور انہوں نے فرمایا مجھے حضور نے ایسی ہی وصیت کی ہے۔ جی مولانا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ جو قرآن کی آیت تلاوت فرمائے ہیں کہ کسی مسئلے پر جب امت کا اجماع ہو جائے اور وہ شخص اس مسئلے سے ہٹ کے ایک اپنی الگ رائے قائم کر لے تو ہم اس کو اسی کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کہ اجماع سے جو شخص ہٹ جاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو احادیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں اس کے بعد والا ٹکڑا جو ہے چھپا دیتے ہیں اور امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، امت کو جو ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا وعید ہے؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا جو امت کو آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب تو آپ نے خود دے دیا نا، کہ مسلمانوں سے ہٹ کر راہ بنانے والے جس پر امت متفق ہو، مومنوں ایمان والوں کا راستہ ہو، اس سے ہٹ کر راہ بنانے والے کے لیے جب اتنی وعید ہے کہ اللہ فرماتا ہے نصلہ جہنم، کہ ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، تو اب جو ہٹ کر راستہ بنائے اور مزید فتنہ پیدا کرے، شر پیدا کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنے اور شر کے تو پھر اور بھی عذاب بالائے عذاب ہوتا چلا جائے گا اس کا۔ اور اس سلسلے میں اب یہ بات آئے گی تو کہ ایسا کرنے والوں کے لیے حدیث میں، قرآن میں، تو اب یہ ایک مستقل موضوع ہوگا، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ فتنہ کرنے والے، شر کرنے والوں کے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی تباہ ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں فتنہ کرنے والے کا بھی اختلاف نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک بات اور رہ گئی تھی، ایک مسئلہ اور آیا تھا کہ ایک فولڈر میں چھپا یہ ہے کہ عید کے 4 دن ہیں، عید کے 4 دن ہیں، تو اس سلسلے میں صرف اتنی سی بات کہنی ہے کہ احادیث مبارکہ سے کثرت کے ساتھ اور صحیح احادیث سے ثابت یہی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی روایت موجود ہے کہ عید کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ عید کے 4 دن ہیں، لیکن ان روایتوں پہ ظاہر سی بات ہے جن علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کی نظر میں الحمدللہ وہ ساری حدیثیں موجود ہیں اور ساری روایت موجود ہے، لیکن عید کے 3 ہی دن عید ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ عید کے 3 دن ہیں، وہ اولھا افضلھا، اور پہلا دن اس کا قربانی کا افضل دن ہے۔ یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، اور اس پر پوری بحث بھی موجود ہے۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں 3 دن والی روایت بھی نقل کی ہے اور 4 دن والی روایت بھی نقل کی، اور 3 دن والی روایت میں 1-2 راوی کا نام لے کر ابن ابی لیلہ اور دوسرے راویوں کا نام لے کر انہوں نے ان کو کمزور اور تضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، تضعیف کی ہے، ان کو کمزور ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں راویوں کا نام لیا، وہ اس میں سے بعض ایک تو صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہیں کہ اس میں صحاح ستہ کے اندر متعدد احادیث ان سے موجود ہیں، اور دوسرے ایک تو ایسے راوی ہیں جو خود بخاری کے راویوں میں موجود ہیں۔ ایسے راوی کو ضعیف کہا تو علماء نے فرمایا کہ یہ ابن حزم ان پر تنقید کریں، ابن حزم کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ حدیث مسلم ہے، بلکہ یہی ابن حزم تنقید کرنے کے باوجود حضرت انس والی روایت جو ہے اس کے صحیح ہونے پر وہ بھی مجبور ہوئے، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس سلسلے میں کہ عید کے 3 ہی دن ہیں۔ اب یہ ساری بحث تفصیل سے اگر بیان کی جائے تحقیق کے ساتھ تو لمبی ہوگی، میں صرف اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں کہ شاید پڑھنے والے اس کو دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو ابن حزم نے بھی قبول کیا، اس کو رد نہیں کر سکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ عن وکیع عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اضحیٰ یعنی قربانی کا دن، یہ یوم النحر عید الاضحیٰ جو ہے یہ قربانی کا دن، و یومان بعدہ، اور 2 دن اس کے بعد ہیں۔ سنن بہقی میں ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بارے میں ابن حزم نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ لا ولا یصح شیء من ھذا کلہ الا عن انس وحدہ، کہ وہ اپنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں 3 دن کے سلسلے میں دوسری حدیثوں کو کہا کہ صحیح نہیں ہے، بس یہ تنہا حضرت انس والی روایت صحیح ہے۔ تو حضرت انس کی روایت کو تو انہوں نے صحیح مان لیا ہے، اور اس میں صاف یہ ہے کہ یوم النحر و یومان بعدہ، 2 دن اس کے بعد ہیں۔ اب رہی بات کہ انہوں نے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ ایام التشریق کلھا ذبح، کہ ایام تشریق سب ذبح کے دن ہیں، یعنی ان سب میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس روایت پر بھی جو گفتگو ہوئی ہے تو اس روایت میں جو راوی لوگ ہیں ان پر جب گفتگو ہوئی تو اس میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح راویوں سے مروی ہو، جو روایتیں کی ہیں۔ تو اب اس پر تفصیلی گفتگو کسی موضوع پر کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن اتنا کافی ہے کہ 3 دن والی روایتیں صحیح ہیں، اور جن کو ابن حزم نے صحیح نہیں کہا ہے اور جن راویوں کی بنیاد پہ نہیں کہا ہے اس کی بھی پوری تحقیق موجود ہے کہ علماء ناقدین ائمہ جرح و تعدیل نے ان راویوں کو صحیح قرار دیا ہے، ثقہ قرار دیا ہے، اور ابن حزم نے 4 دن پر جو روایتیں نقل کی ہیں اس کے راویوں پر ائمہ جرح و تعدیل نے مختلف تنقیدیں کی ہیں، جس سے ان کی حدیث قابل استناد نہیں رہتی ہے۔ یہ آخری بات ہے، اور اس کو اٹھا کر متعدد علماء کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مولانا ایک اور ایک سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
غالباً بخاری شریف، ترمذی شریف، کل سیاست اور دیگر کتب احادیث میں بکثرت یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر یعنی اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں طاق عدد اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عید سب سے اہم چیز ہے اور عید یعنی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے. تو کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد مقرر نہیں فرمائیں گے؟ کیا لوگ اس مسئلے پہ کیوں غور نہیں؟ دیکھیے یہ طاق اور جفت اس کی بات بعد میں الگ سے ہو سکتی، کچھ ہونے کے بعد ہو سکتی، لیکن جب حدیث کی بات آئے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے بات آئے گی، تو اس وقت ہم طاق اور جفت کی فضیلت پر غور نہیں کریں گے، پہلے حدیث سے کیا ثابت ہے اس پہ غور کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ حدیث سے ثابت یہی ہے کہ 3 دن ہے. ہاں اس پر ایک بات کی طرف توجہ دے سکتے ہیں آپ کہ 3 دن والی روایت موجود ہے اور صحیح روایتیں موجود ہیں، اور 4 دن بعض روایتوں میں موجود ہے. میں اس پر بحث گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ 4 دن والی روایتوں میں ایک تو راوی مستند نہیں ہیں، دوسرے 4 دن کی روایتوں میں جو کلمات ہیں نا وہ بھی کلیئر نہیں ہیں کہ یہ 4 دن قربانی کے دن ہیں، اور اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضرور چاہتا ہوں کہ 3 دن اور 4 دن والی روایت ہے، تو 4 دن کے والوں کے پاس 3 دن تو مسلم ہے نا، اور 3 دن اگر قربانی کے مان لیے جائیں تو 3 دن والے کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور 4 دن ماننے میں جبکہ صحیح احادیث 3 دن کی موجود ہیں اور 4 دن مانے تو خطرہ ہے. بے شک. تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ قربانی کے لیے 3 ہی دن کے اندر کر دیے جائیں، تاکہ اگر 3 دن ثابت ہو تو ہماری قربانی چوتھے دن ہو کر ہم خطرے میں داخل نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. تو ایک تو 3 دن کی حدیث بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث ثابت ہیں کہ 3 ہی دن ہیں، اور دوسرے 3 دن ماننے میں احتیاط بھی ہے. دوسرے اسی طرح دیکھیے جہاں پہ اونٹ کو ایک حدیث کی بنیاد پر، وہ حدیث جس میں راوی کی تکذیب یحییٰ ابن معین کر رہے ہیں، وہ حدیث جو دیگر صحیح احادیث سے ٹکرا رہی ہے، جبکہ اصول حدیث کے مطابق ایک روایت صحیح روایات متعدد روایات کے خلاف مضمون ہو کسی روایت میں، تو وہ خلاف ہونے ہی کی وجہ سے وہ روایت شاذ کہلا جاتی ہے. اور یہاں تو مزید ضعیف راوی کی بنیاد پر اور متعدد روایات سے ٹکراؤ کی بنیاد پر وہ روایت سے استناد کے قابل نہیں ہے، اور اس سے سند لا کے 10 حصے کی بات کر رہے ہیں، اونٹ میں 10 حصے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں بھی وہ بات آ سکتی ہے کہ دوسری روایتوں میں اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں، متعدد روایتیں ابو داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو 7 والی روایت میں احتیاط ہے، اس لیے ہمارے ائمہ، ہمارے علماء نے 7 حصے والی کی اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہیں، اسی روایت کو مستند مانا اور اسی کو اپنے لیے معمول بہا اور موقف بنایا ہے. 3 اور 4 دن والی روایت میں احادیث کو بھی دیکھا اور احادیث پر عمل ہے، اور اس احادیث پر عمل میں احتیاط زیادہ ہے، اسی لیے اسی کو موقف بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کو صحیح طور پہ سمجھنے، پیش کرنے، ایمانداری سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ اسوہ حسنہ سے جو صحیح عمل ثابت ہو اس کو اپنانے، عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.